اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور بہت اہم ویڈیو ایک بہت خوبصورت پیغام کے ساتھ لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں محمد اشفاق شاکر۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ایک دوست کے ساتھ جو واپڈا میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز اہلکار ہیں، ایک سائٹ کا وزٹ کیا جہاں ایک شخص اپنی مارکیٹ کو بجلی کی فراہمی کے لیے ٹرانسفارمر نصب کروانا چاہتا تھا۔ میں اس دوست کے ساتھ گیا۔ دوست تو اپنے ٹیکنیکل امور میں مصروف ہو گئے، وہاں پہ جا کے کہ پول سے مارکیٹ کا فاصلہ کتنا ہے، لائن کتنی دور ہے، کتنے پولز لگیں گے، یہ وہ۔ لیکن میں نے اس مارکیٹ کو دیکھا کہ جو ابھی تکمیل کے مراحل سے تھوڑا آگے جا چکی تھی، لیکن مکمل ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بہر سے بہت زیادہ گندا پانی گزر کے نیچے جا رہا تھا۔ تو میں نے اس دوست سے جس کی مارکیٹ تھی گزارش کی کہ آپ اس نکاسی کا کوئی بہتر انتظام کر کے اس پانی سے جان کیوں نہیں چھڑاتے کہ آپ کے اندر مارکیٹ تک جانے کے لیے آسانی ہو جائے کہ کوئی بندہ چھلانگے لگا کے جاتا ہے یا بچا کے جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے یونین کونسل کی چیئرمین سے گزارش کی ہے، انشاءاللہ وہ عنقریب اس نالے کو پختہ کروا دیں گے، یہاں سے نالہ بنوا کے۔ بہت دکھ ہوا یہ جواب سن کے، اور سوچنے لگا کہ کتنا بڑا معاشرتی المیہ ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں روپے اپنے مکانات پر، اپنی مارکیٹوں پر لگا دیتے ہیں، لیکن انہی مارکیٹوں کے سامنے، انہی مکانات کے سامنے 20-30 ہزار، 40 ہزار یا 50 ہزار روپے کی ایک نالی کے لیے یونین کونسل کے دفاتر، بلدیہ کے دفاتر کے چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کی منتیں کرتے رہتے ہیں، سیاستدانوں کے ڈیروں پہ چکر لگاتے رہتے ہیں، ووٹوں کی یقین دہانیاں کراتے رہتے ہیں ایک نالی کے لیے یا ایک نالے کے لیے۔ اور صرف یہی نہیں، ہماری بد نصیبی یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے گھر روشن ہوتے ہیں لیکن ہماری گلیاں تاریک ہوتی ہیں، ہمارے گھر صاف ہوتے ہیں لیکن ہمارے گھروں کا کچرا گلیوں میں پڑا ہوتا ہے، ہمارے صحن کھلے ہوتے ہیں لیکن ہمارے گھروں کے سامنے راستے تنگ ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ہم اپنے بچوں کو اچھے اور معیاری پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اپنے رشتہ دار یا ہمارے پڑوسی اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں تک بھیجنے سے بھی قاصر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا علاج بہت اچھے ہاسپٹلز میں ہو، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا پڑوسی شاید پیناڈول کی ایک گولی کے لیے بھی ترس رہا ہو، لیکن ہمارے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ کھیتوں کے درمیان سے راستے گزر رہے ہوتے ہیں اور ان راستوں کے دونوں طرف خود رو پودے اگے ہوتے ہیں جو راستوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی زمینوں کی طرف تو تراش خراش کرتے ہیں تاکہ ہماری کاشت والی جگہ خراب نہ ہو، لیکن راستہ ان درختوں کی وجہ سے تنگ بھی ہوتا جاتا ہے، دشوار گزار بھی ہوتا جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی کہ ہماری زمین تو صاف ہے لیکن یہ راستہ جو تنگ ہو رہا ہے۔ بہت دکھ ہوتا تھا یہ سب کچھ دیکھ کر کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے علاقے تحصیل جنڈ کے علاقے جندال میں نوجوانوں میں ایک شعوری لہر نے جنم لیا، ایک معاشرتی شعور جو ہے وہ پڑھنا شروع ہوا۔ نوجوانوں نے اپنے معاشرتی مسائل خود حل کرنے کے لیے قدم بڑھائے۔ اس کا آغاز تھٹا کے گاؤں سے دریچہ نامی ایک تنظیم کے ساتھ ہوا، جنہوں نے راستے پختہ بھی کروائے، گلیاں پختہ کروائیں، نالوں کی صفائی کی، فالتو خودرو پودوں کی کٹائی کی، گاؤں کی خوبصورتی کے لیے، گاؤں کی نشاندہی کے لیے بورڈز آویزہ کیے گلیوں پر، اور خوبصورتی کے لیے صفائی کا انتظام کیا، اور پھر اس اچھے کام کی بازگشت
تھٹا سے نکل کے ارد گرد کے دیہاتوں میں پہنچی۔ پنڈ سلطانی میں ایک احساس نام کے ساتھ ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی، جنہوں نے بہت خوبصورت کام کیے۔ اگر آپ پنڈ سلطانی جائیں تو صاف راستے اور صاف گلیاں، پختہ گلیاں، یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ پھر دمیل میں دمیل ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک تنظیم وجود میں آئی، جنہوں نے گلیاں پختہ کرائیں، کھیلوں کے مقابلے کروائے، راستے صاف کروائے، پھر اپنے گاؤں کے مختلف چوکس کو اچھے اچھے بزرگان اور مشاہیر کے نام پہ نام دیے، اور حتیٰ کہ اپنے گاؤں کے لیے ایک ایمبولینس تک کا انتظام کر دیا۔ پھر بسال میں دوستوں نے کمرے ہمت باندھی، بسال ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک بہت خوبصورت ادارہ وجود میں آیا، جنہوں نے پہلا کام یہ کیا، سب سے پہلا جو میرے علم میں آیا، کہ انہوں نے روشن بسال کے نام سے ایک سٹریٹ لائٹس پروجیکٹ بنایا، جو گاؤں کے مرکزی داخلی راستے پر بنایا گیا، اور اب اگر آپ رات کے وقت بسال جائیں تو پورا راستہ روشن و رخشاں ہوتا ہے۔ پھر اب چونکہ بسال کے گاؤں میں اکثر دیہاتوں کی طرح اندرون دیہات راستے بہت تنگ ہیں، ان کو کشادہ کرنے کے لیے یہ دوست کمرے ہمت باندھ کے نکلے ہوئے ہیں، اور راستے کے گرد کی مکانات تک دوستوں سے خرید رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ڈونیٹ نہیں کرنا چاہتا تو خرید کر تنگ راستوں کو کھلا کرنے کا خوبصورت کام کر رہے ہیں۔ پھر مٹھیال میں مٹھیال ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ایک ادارہ وجود میں آیا، ابھی یہ بالکل نیا نیا ہے، اور انہوں نے بھی راستوں کی صفائی اور کشادگی کا کام بہت خوبصورتی سے شروع کیا ہے، قبرستانوں کی صفائی کا کام بہت خوبصورتی سے شروع کیا ہے، اور یہ مقدس اوراق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اور پھر ان کو مناسب مقام پہ جا کے دفن کرنے کے لیے ایک بہت خوبصورت کام شروع کیا ہے۔ ان سب اداروں سے پہلے ہمارے مٹھیال میں الخدمت کے نام سے ایک بہت خوبصورت تنظیم کام کر رہی تھی، جنہوں نے لوگوں کی تعلیمی معاملات میں معاونت کرتے ہیں، جنہوں نے علاج معالجے کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، جنہوں نے پانی کی سپلائی کے لیے دوست لوگوں تک ہینڈ پمپس لگوانے میں بہت کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے راستوں کی کشادگی کے لیے بہت کام کیا ہے، جنہوں نے بیواؤں اور یتیموں تک راشن کی فراہمی کا جو کام باقاعدگی سے ماہانہ بنیادوں پہ کر رہے ہیں اور بہت کامیابی سے کر رہے ہیں، لوگوں کی تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ ان لوگوں نے انتہائی ابتدا میں اسی گاؤں سے کے لوگوں کے تعاون سے اس گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک ایمبولینس تک کا خوبصورت قسم کی ایمبولینس کا بھی اہتمام کیا تھا، جو اب بھی گاؤں کے لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ تو یہ سارے ادارے اس معاشرتی درد کو لے کر اٹھے ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ان کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے، ان مسائل کو خود اپنے سطح پہ حل کرنے کے لیے کہ جن سے معاشرہ دوچار ہے، یہ نوجوان اٹھے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند عالم ان نوجوانوں کا حامی و ناصر ہو، اور ان کو اپنے اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے دل جما کر دل و جان کے ساتھ کام کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور خداوند عالم ان کو ہر قسم کے شر انسانیوں شر شیطانی سے محفوظ رکھے، اور خالصتاً پرخلوص نیت کے ساتھ ان کو اپنے اہداف کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے میں خداوند عالم ان کا معاون و مددگار ہو، خدائے بزرگ و برتر ان کا رہنما ہو، اور ان کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھ کر ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔